بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور اپنا بہت خیال رکھ رہے ہوں گے۔ میں ہوں مریم صدیقی اور ایک بار پھر سے آپ سبھی کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع عصر حاضر کے ادبی اور تخلیقی دنیا میں سب سے زیادہ زیر بحث رہنے والے سوالات میں سے ایک ہے۔ ایک ایسا سوال جس نے کئی ادیبوں، شاعروں اور قلم کاروں کو فکری طور پر دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ بحیثیت ایک ادیب، کیا مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کا استعمال مفید ہے یا یہ میری تخلیقی صلاحیتوں کو ختم کر دیتا ہے؟ ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں ٹیکنالوجی کی رفتار ہمارے تصور سے کہیں زیادہ تیز ہے۔ مصنوعی ذہانت نے تقریباً ہر شعبے میں اپنی جگہ بنا لی ہے اور ادب کا میدان بھی اس سے مستثنیٰ نہیں۔ جہاں کچھ لوگ اسے ایک حیرت انگیز مددگار سمجھتے ہیں جو لکھنے کے عمل کو آسان بنا سکتا ہے، وہیں دوسری طرف ایک بڑا طبقہ اسے تخلیقی روح کا خاتمہ قرار دے رہا ہے، جو انسانی فکر اور جذبات کی گہرائی کو چھین کر صرف میکانیکی الفاظ کا ڈھانچہ پیش کرتا ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم اسی تضاد کو غیر جذباتی، فکری اور منطقی انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا مقصد کسی ایک فریق کی حمایت یا مخالفت کرنا نہیں، بلکہ ایک ادیب کے نقطۂ نظر سے اے آئی کے استعمال کے فوائد، خطرات اور توازن کی راہ تلاش کرنا ہے۔ اسی کے پیش نظر آئیے سب سے پہلے اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ ایک ادیب کے لیے مصنوعی ذہانت صرف ایک ہتھیار ہے یا ایک قابل بھروسہ ساتھی۔ جیسا کہ ہم نے تعارف میں دیکھا کہ ادیبوں کی آراء اے آئی کے بارے میں منقسم ہے، یہ بات واضح ہے کہ کسی بھی ٹیکنالوجی کی طرح مصنوعی ذہانت بذات خود نہ اچھی ہے نہ بری۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ ہم اسے کیسے استعمال کرتے ہیں۔ ایک ادیب کے لیے اے آئی کو بنیادی طور پر تخلیقی عمل میں ایک طاقتور معاون کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ اے آئی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ سیکنڈوں میں معلومات، تحقیق اور نظریات کا ایک وسیع ذخیرہ فراہم کر سکتا ہے۔ ایک ناول نگار کو اگر کسی تاریخی دور یا پیچیدہ سائنسی تصور پر فوری معلومات درکار ہو تو اے آئی ایک بہترین تحقیقی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر فرض کریں آپ کراچی میں 1960 کی دہائی کے ماحول پر ایک کہانی لکھ رہے ہیں۔ اے آئی آپ کو اس دور کی بولے جانے والی زبان، لباس اور بازاروں کی تفصیلات کی ایک فہرست فراہم کر سکتا ہے، جس سے آپ کا تحقیقی وقت بچ جاتا ہے۔ اے آئی کو کہانی کے مختلف پلاٹ، کرداروں کے نام اور ممکنہ اختتامات کے لیے آئیڈیاز فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ تخلیقی جمود، رائٹرز بلاک کو توڑنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ جہاں آپ کو صرف ایک چنگاری کی ضرورت ہوتی ہے، یہ آپ کے تخلیقی عمل کو ایک ابتدائی رخ فراہم کرتا ہے۔ اے آئی گرامر، ہجے، جملوں کی ساخت اور یہاں تک کہ انداز کی تصحیح میں بھی مدد کرتا ہے۔ یہ ایک طرح کا فوری ایڈیٹر ہے جو آپ کے مسودے کو حتمی شکل دینے سے پہلے چھوٹی موٹی خامیوں کو دور کر دیتا ہے، جس سے آپ کا لکھا ہوا مزید نکھر جاتا ہے۔ ایک اور اہم فائدہ یہ ہے کہ اے آئی کو آپ اپنے لکھے ہوئے ایک ہی مضمون کو مختلف لہجوں اور قارئین کے لیے تبدیل کرنے میں مدد لے سکتے ہیں، مثلاً رسمی سے غیر رسمی انداز میں، جس سے ایک ادیب کی رسائی وسیع ہو جاتی ہے۔ ان تمام فوائد کے باوجود ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہر سہولت اپنے ساتھ کچھ خطرات بھی لاتی ہے۔ اب ہم اسی پہلو پر نظر ڈالتے ہیں کہ اے آئی کا بے لگام استعمال ہماری تخلیقی صلاحیتوں کو کیسے متاثر کر سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا، اے آئی ایک شاندار معاون ہو سکتا ہے، لیکن یہ معاونت خطرے کا روپ دھار لیتی ہے جب ادیب اس کا غلط استعمال کرتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ انحصار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ خطرات ادیب کی فکری خود مختاری کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ ادیب آہستہ آہستہ اے آئی پر اتنا زیادہ انحصار کرنے لگے گا کہ اس کا اپنا دماغی اور فکری مسل کمزور ہو جائے گا۔ جہاں آپ ایک کہانی کا خاکہ یا جملے کا ڈھانچہ بھی خود بنانے کی زحمت نہیں کرتے تو آپ کی اصل تخلیقی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ ادب کی جان انسانی تجربات، جذبات کی نزاکت اور غیر معمولی ادراک ہوتے ہیں۔ اے آئی چاہے کتنا ہی نفیس کیوں نہ ہو جائے، ایک مشین ہے۔ یہ انسانی غم، خوشی، تضاد اور روحانی الجھنوں کو محسوس نہیں کر سکتا۔
اے آئی سے تیار کردہ مواد اکثر بے روح اور میکانیکی محسوس ہوتا ہے، جو حقیقی انسانی احساسات سے خالی ہوتا ہے۔ چونکہ اے آئی ایک مخصوص ڈیٹا سیٹ پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے اس کے تیار کردہ مواد میں خاص طرح کی یکسانیت پائی جاتی ہے۔ اگر ہر کوئی اے آئی استعمال کرنے لگے تو ادب میں نئے، غیر متوقع اور انفرادی آواز کی کمی ہو جائے گی اور تخلیقی دنیا ایک یکجہتی کا شکار ہو جائے گی۔ ایک ادیب کا اصل کام الفاظ کا چناؤ نہیں بلکہ فکری جد و جہد ہے۔ جب کوئی ادیب ایک مشکل خیال، ایک غیر روایتی کردار یا ایک پیچیدہ پلاٹ کو اپنی ارک ریزی سے حل کرتا ہے تو یہی عمل اس کے فن کو پروان چڑھاتا ہے۔ اے آئی اس جد و جہد کو نظر انداز کر دیتا ہے اور آپ ایک مسئلے کے حل کے بجائے صرف ایک ریڈی میڈ جواب لے لیتے ہیں۔ کیا ایک پکا ہوا کھانا کھانے میں زیادہ لذت آتی ہے یا اس کھانے کو خود بنانے، مسالہ جات چننے اور بھوک کو انتظار کروانے کے بعد جب آپ پہلی بائٹ لیتے ہیں، اس وقت کا احساس زیادہ حقیقی ہوتا ہے۔ آپ کی اپنی تخلیق بھی وہی لذت دیتی ہے جو آپ کی جد و جہد کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب خطرات اتنے واضح ہیں تو کیا ہمیں اس ٹیکنالوجی کو یکسر ترک کر دینا چاہیے؟ نہیں، بلکہ ہمیں توازن کی راہ تلاش کرنی چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اے آئی بے پناہ فوائد رکھتا ہے اور بے پناہ خطرات بھی، لہٰذا حقیقی کامیابی مصنوعی ذہانت کو مکمل طور پر قبول کرنے یا مسترد کرنے میں نہیں، بلکہ اس کے ذمہ دارانہ اور متوازن استعمال میں پنہاں ہے۔ ادیب کو اے آئی کو اپنا آقا نہیں بلکہ صرف اپنا پارٹنر یعنی اعلی کار بنانا چاہیے۔ اے آئی کا استعمال معلومات اکٹھی کرنے اور ڈیٹا کی تصدیق کے لیے کریں۔ اے آئی سے چند ابتدائی خاکے لے کر انہیں اپنے منفرد انداز اور انسانی جذبات کی آمیزش سے مکمل طور پر تبدیل کریں۔ اے آئی کو صرف گرامر کی غلطیاں اور اصلاح کے لیے استعمال کریں، نہ کہ اپنا ادبی سٹائل طے کرنے کے لیے۔ وہ تمام مواد، پلاٹ اور خیالات جن میں جذباتی گہرائی، اخلاقی پیچیدگی یا منفرد فلسفہ شامل ہو، اسے مکمل طور پر خود لکھیں۔ اے آئی کا ان حصوں میں صرف تکنیکی مدد کے لیے استعمال کریں۔ آپ کی آواز مکمل طور پر آپ کی ہونی چاہیے۔ اے آئی کا کام آپ کی آواز کو بلند کرنا ہے، نہ کہ آپ کی آواز کو ختم کر دینا۔ ایک کامیاب ادیب وہ ہوگا جو اے آئی سے حاصل کردہ معلومات اور نظریات کو انسانی فلٹر سے گزارے۔ اس فلٹر میں آپ کی زندگی کے تجربات، آپ کی ثقافتی تفہیم اور آپ کی جذباتی سوجھ بوجھ شامل ہے۔ صرف وہی مواد قبول کریں جو آپ کی تخلیقی روح سے مطابقت رکھتا ہو۔ تو ہماری آج کی گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ مصنوعی ذہانت ایک دو دھاری تلوار ہے۔ یہ تخلیقی صلاحیت ختم کر سکتا ہے اگر ہم اس پر مکمل انحصار کرنا شروع کر دیں، اپنی فکری جد و جہد کو ترک کر دیں اور اپنی منفرد انسانی آواز کو میکان کی یکسانیت کے لیے قربان کر دیں۔ یہ تخلیقی صلاحیت میں اضافہ کر سکتا ہے اگر ہم اسے ایک طاقتور ٹول کی طرح استعمال کریں، ایک ریسرچ اسسٹنٹ یا ایک ابتدائی خاکہ ساز کے طور پر استعمال کریں، لیکن اپنی تخلیق کی روح، اس کے جذبات اور اس کے فلسفے پر اپنی گرفت مضبوط رکھیں۔ اے آئی ایک سہولت ہے، آپ کی تخلیق کا متبادل نہیں۔ اسے اپنے لکھنے کی رفتار اور تخلیق کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کریں، لیکن لکھنے کی اصل ذمہ داری اور مشکل خود اٹھائیں۔ کسی بھی ٹیکنالوجی کا مقابلہ صرف انسانی جذبات، گہری فکری بصیرت اور حقیقی ذاتی تجربے سے کیا جا سکتا ہے۔ اے آئی کبھی بھی غم، محبت یا تضاد کو اس طرح بیان نہیں کر سکتا جس طرح ایک انسان اسے محسوس کرتا ہے۔ ادب میں آپ کی کامیابی آپ کی اصلیت اور انفرادیت میں پوشیدہ ہے۔ اے آئی کو صرف اپنی آواز کو مزید مؤثر بنانے کے لیے استعمال کریں، نہ کہ اسے خاموش کرنے کے لیے۔ ہمارا کام مشین کے سائے میں چھپنا نہیں، بلکہ مشین کو اپنے تابع رکھنا ہے، نہ اس سے بھاگیں اور نہ ہی اس پر مکمل طور پر انحصار کریں۔ ہمیں اپنے قلم کی طاقت کو برقرار رکھنا ہے اور اے آئی کو صرف ایک ایسا معاون سمجھنا ہے جو ہمارے افکار کی دنیا کو مزید وسیع اور مؤثر بنا سکے۔ آپ اس سے تحقیق کرنے کا کام لیں، آپ اس سے وہ اپنے کرداروں کے نام سوچوائیں۔ اس طرح وہ آپ مدد لے سکتے ہیں، مدد ضرور لیں، لیکن اس پر مکمل ڈیپینڈ مت کریں۔ یہی میری ذاتی رائے بھی ہے کہ اے آئی کو استعمال ضرور کریں، آپ جملوں کی ساخت کو بہتر بنانے کے لیے، لیکن اس میں اپنی آواز کو، اپنے سٹائل کو برقرار رکھیں، مکمل طور پر انحصار نہیں کریں۔
نہ ہی تحقیق کے لیے مکمل طور پر انحصار کریں کہ اس کے علاوہ آپ کتابیں پڑھنا چھوڑ دیں، آپ اپنی ذاتی تحقیق، اپنے ذاتی مشاہدے کو چھوڑ دیں. ایسا نہیں کرنا، ورنہ آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ آپ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے اور آپ کی اپنی تخلیقی صلاحیتیں کم ہونے لگیں گی. تو اے آئی کا استعمال بالکل کیجیے، لیکن توازن میں رہ کر، اس چیز کو سمجھتے ہوئے کہ آپ کی اپنی جو آواز ہے، آپ کا اپنا جو انفرادیت ہے وہ برقرار رہنی چاہیے. تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں، میں انتظار کروں گی. جلدی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.